الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجودهم وأحلمهم معاوية رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں. درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں اور آپ کی آل پر، ازواج پر اور اصحاب پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے احسن انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان کو، مقام کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑا، ہجرت کی، انہیں مہاجر کہتے ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے ان کا نام، والانصار، اور جو پہلے سے وہاں پر مدینہ میں موجود تھے، پھر ان کا مقام والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو نیکی ان کے ساتھ جنہوں نے کی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو یا میرے صحابہ کو گالی مت نکالیں. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مختصر سے وقت کے اندر ہم ایک عظیم صحابی جو کاتب وحی ہیں، خال المومنین، امیر المومنین، امیر شام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختصر سے وقت کے اندر جانیں گے کہ یہ صحابی کس مقام کے مالک ہیں، ان کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام معاویہ تھا اور ان کی جو کنیت ہے وہ عبد الرحمن ہے. ان کے والد کا نام حضرت ابو سفیان صخر بن حرب تھا
اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قریش کے ایک معزز خاندان بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایسے مراتب اور مقام دیے گئے جو کسی صحابی کو عطا نہیں کیے گئے۔ آپ کو ایسے ایسے القاب سے نوازا گیا اور ایسی ایسی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کی، آپ کے لیے دعائیں مانگی جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں مانگی گئی۔ آپ کو ایک لقب دیا گیا خال المومنین کا۔ خال المومنین اس لیے کہ آپ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام رملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اس نسبت سے آپ خال المومنین ہیں، گویا پوری امت کے آپ ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نام کے بارے میں لسان العرب کے اندر بڑے معنی لکھے ہیں۔ ان کے نام کے بہت ساری معنی ہیں۔ ان کا ایک معنی الذی یعاوی الناس ویجمعہم، ایک ان کا معنی یہ ہے کہ معاویہ وہ ہے جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ معاویہ کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب صبح کے وقت سحری کے وقت سارے ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور آخری ستارہ جو آسمان کے اوپر رہ جاتا ہے اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ کا ایک معنی ہے بڑے سر والا۔ بڑے سر سے مراد یہ ہے کہ سردار، گویا امیر معاویہ واقعی ایک سردار تھے، چنانچہ ان کے نام کا ان کے ساتھ معنی مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت میں آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ ایسے صحابی رسول تھے جو مکہ کے اندر چند نوجوان موجود تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو اس وقت کے گریجویٹ لوگ تھے، نوجوان تھے۔ ان میں ایک خاندان جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے۔ ان کو جو مقام حاصل ہوا وہ بہت کم صحابہ کو حاصل ہوا، جو مقام تھا کاتب وحی کا۔ آپ کاتب وحی بھی تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کانا معاویہ من کتاب الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ کاتب وحی تھے۔ آج میں اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان میں حصہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اور ایک اور مقام ان کو حاصل ہوا، ایک تو وہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی آپ لکھا کرتے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خط لکھا کرتے تو جو صحابہ آپ نے متعین کیے تھے جن کو بلا کر آپ خطوط لکھواتے، ان میں ایک نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ خوش نصیب صحابی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اور یہ دعا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگی۔ ایک دوسری دعا جو مسند احمد کے اندر صحیح روایت کے اندر موجود ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ اسے یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، کہ آپ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لائق کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا سردار اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جا کر شکایت کی کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتا ہے، تو اس کے جواب میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے اصحابی معاویہ تا انہ فقیہ، کہ تم نہیں جانتے کہ معاویہ ایک فقیہ ہے۔ گویا یہ مقام اور مرتبہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی طویل حدیث ہے، مختصر اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی کہ جو پہلا لشکر پانی کے اندر دشمن کے خلاف جنگ کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ حدیث کے الفاظ مسلم شریف کے اندر کچھ یوں ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رواہ المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں دشمن کے خلاف جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اعزاز بھی پہلا بحری لشکر بنانے کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ انہوں نے ہی وہ لشکر بنایا اور دشمن سے جنگ کی اور پھر فتح یاب بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تمام صحابہ، اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی نبی کے صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن کریم کے اندر بہت جگہ پر بشارت دی گئی، کبھی سابقون کہا گیا تو کبھی متقون کہا گیا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حزب اللہ کا الفاظ ادا فرمائے کہ یہ میری فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری فوج ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی فوج ہے۔ یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو نشانے پر نہ رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے مقدس اور اعلیٰ جماعت ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَحَبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب بھی تذکرہ کرتے ہیں محبت سے ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی صحابی کا تذکرہ آئے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم نکتہ چینی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کی وہ جماعت ہے، صحابہ وہ جماعت ہے کہ جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دنیا میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنتی ہے، اور وہ جو ہے وہ جماعت، وہ گروہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔
تو اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں تو پھر مجھے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے اوپر نکتہ چینی کریں یا کسی صحابہ کے اوپر تبرہ علیہ باللہ کریں۔ تبرے سے تو ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی صحابی کو گالی نکالے تو وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کا ایمان قرآن کی نص سے ثابت ہے، چنانچہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، لہٰذا اس وجہ سے اس کا ایمان خارج ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور خاص کر صحابہ اکرام کے بارے میں تمام فقہا کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی صحابہ کا تذکر آئے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی خیر کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے، اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں وہ غلط الفاظ ادا کرتے ہیں تو ان کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی تو گویا اس کا ایمان کا خطرہ ہو جائے گا کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب نہ فرما دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 63 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 19 سال حکومت کی، اور 19 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرایا۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں یا امیر معاویہ، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز بڑے معتبر تھے، عمر بن عبدالعزیز بڑے معتبر ہیں، لیکن امیر معاویہ کا ان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ امیر معاویہ تو صحابی ہیں، اور جو ایک لمحہ امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر گزار دی، ایسے لاکھوں عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کے درمیان دیکھنا چاہتے ہو کہ کون افضل ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ معاویہ تو دور کی بات ہے، معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو میل جم چکا تھا وہ میل بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہت زیادہ افضل ہے۔ تو یہ فقہا کا امیر معاویہ کے بارے میں ایک عقیدہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جب دن آتا ہے، یہ مہینہ جب آتا ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام، آپ کا مقام قیامت کی صبح تک جو ہے وہ زندہ اور تبندہ رہے گا، آپ کا ڈھنکا بجتا رہے گا، آپ کی شان ہر ممبر سے بیان کی جاتی رہے گی، کیونکہ آپ کی شان ہے ہی بیان کرنے کے لائق۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو ایسے اعزازات حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ہر صحابی اعلیٰ ہے، ہر صحابی افضل ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر روح زمین کے اوپر اگر بہترین کوئی اگر شخص ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی انکار نہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کے مراسل ہیں، لیکن ایک نام ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور جن سے رسول محبت فرمائے تو ہم کیسے اس سے محبت نہ فرمائے؟ اور صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا
جو صحابہ پر تبرہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ پر نکتہ چینی کرے۔ علماء کا، اہل سنت کا اس کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جسے جنگ صفین کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ دونوں حق پر تھے، اور دونوں کے بارے میں علماء کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ دونوں حق پر تھے۔ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیاذ باللہ کی جہنمی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں علماء نے بتایا ہے، یہ فقہاء نے بتایا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں ہماری زبان سے یا خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی میل پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور جو شخص صحابہ کے بارے میں اپنی زبان غلط استعمال کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کے باوجود وہ شخص صحابہ کرام کے اوپر اپنی زبان گندی کر رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا جو ہے وہ حالت ایمان کے اندر دنیا سے جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا سے جائے گا ایمان کھو کر جائے گا، وہ دنیا سے جائے گا بے ایمان ہو کر جائے گا، وہ دنیا سے جائے گا کلمہ چھوڑ کر جائے گا، کیونکہ کلمہ، قرآن، اسلام ہم تک پہنچانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واستقهم حيال عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والحمزة وسد الله وسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تظاهر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Five